جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا. پھر 5 اگست کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا, مزید ان پر قدغن لگانے کے لیے, مزید پابندیاں ان پر عائد کرنے کے لیے. یہ جو کالے قوانین ہیں ان کا تسلسل جاری ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے, اور ان اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے, اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. اور کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً $5 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو, اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی, اور ان کو قائل کرنے کے لیے, ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا. ان کا نقشہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جموں اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے, اٹ از فار دیئر ڈیولپمنٹ, فار دیئر بیٹرمنٹ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے تھے, تو پھر ایک منطقی سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی, تو وہاں پھر پابندیاں اور اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن, اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی, ایسا دکھائی نہیں دیا. انویسٹمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ خاک انویسٹمنٹ آنی ہے, جہاں ہر 8 شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے, اس ماحول میں کہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے پبلک گڈ کے لیے کیا ہے, ان کی بہتری کے لیے کیا ہے. اچھا, اگر آپ نے بہتری کے لیے کیا ہے تو پھر آپ جیسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دے دے وہاں جانے کی اور اپنی رائے قائم کرنے کی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں, جو بارہا خواہش کر رہی ہیں کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں,